تو صاحب ضلع شاہ کے قتل کیس میں آج ضمانت پہ آئے ہیں آپ 1 سال بعد. شاکر جی وہ اپنا ایک تو خیر ضمانت تو کنفرم ہو گئی ہے. ظاہر مذاق ایک کیس، سارے کیس ایک مذاق ہیں، ظاہر ہے اس پہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں عدالتوں میں تو پیش ہو ہی رہے ہیں، سارے کیسز آپ کے سامنے ہیں. کہیں پہ ہے کہ جو اوپو فون چوری کر لیا، کہیں پہ یوریا چوری کر لیا. عجیب و غریب کیس ہیں، بنانے والوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا بنایا کیا کیا. لیکن میرے خیال میں دیکھیں تلخیاں اتنی زیادہ ہم نے کر دی ہیں، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو قبروں کی بے حرمتی ہے وہ تو پاکستان میں نارملائز ہو گئی ہے. جو شخص اٹھتا ہے، جب مارشل لاء ڈکٹیٹرز زندہ تھے تو کسی کا ڈیڈی تھا، کسی کا ابو تھا، کوئی جو ہے وہ لائٹر جلانے کے لیے سامنے کھڑا ہوا ہوتا تھا، اور کوئی کہتا تھا کہ ان سے بڑی جو آدمی پیدا ہی کبھی نہیں ہوا. اور اب سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی قبروں سے نکال کے پھانسیاں لگا دیں اور یہ کر دیں. بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی معاشرہ بڑا تلخ ہے، اس کو اس طرح کی گفتگو سے ہم اور تلخ کر رہے ہیں. اس طرح کی گفتگو سے ہم اور پاکستان کو ایک انتشار کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہیں. پاکستان میں آئین بحال ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ کم از کم نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے واپس لی ہے، لے رہے ہیں نون لیگ کی جو صدارت. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو بڑھنا چاہیے آگے، کیونکہ دیکھیں نا حکومت نہیں بڑھنا ہے، تلخیاں تو حکومت نے کم کرنی ہے نا، اپوزیشن نے تو نہیں کرنی. آج جس طریقے سے عدت کیس میں عمران خان کے ساتھ، ان کی بیگم کے ساتھ، بشریٰ بیوی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اس کو حکومت کو آج چاہیے اس کو ختم کر کے معافی مانگے بشریٰ بیوی سے. اس سے ایک ڈائیلاگ کا راستہ جو ہے، کچھ تلخیاں جو ہیں وہ کم ہوں گی. عمران خان کو اگر آپ جا کے پریس کانفرنسیں ہوں گی، روز ان کو آپ دیوار سے لگائیں گے تو کیا کرے گی اپوزیشن کو؟ آپ نے 1 سال میں جو ہمارے ہاں اس وقت کیا ہو گیا ہے کہ جو پولیس ہے، رینجرز ہے، انہوں نے اتنے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی ہیں کہ سارے لوگ اس وقت تلخ ہیں. اس تلخیوں کو کم کرنے کا طریقہ، واحد طریقہ جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے، اور ڈائیلاگ کے لیے اس سے پہلے اس کا ماحول بنانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور میرے خیال میں محمود اچکزئی ہیں، نواز شریف ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا اہم رول جو ہے یہ اس سلسلے میں ادا کر سکتے ہیں. اور اسد کیسر صاحب نے جس طرح سے یہ طریقے تحفظ آئین کو بنایا، اس کو آگے لے کے گئے ہیں، وہ فورم ہے جہاں پر بات چیت جو ہے وہ شروع ہوگی. لیکن مجھے امید یہی ہے کہ یہ جب یہ میلان کے اندر رانا ثناء اللہ نے بھی بڑی اچھی گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں کی ہیں. دیکھیے تلخیاں بڑھانا تو بڑا آسان ہے، کوئی بھی آج یہ کر دو وہ کر دو، تلخیاں بڑھ جائیں گی. اس وقت پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں جو لوگ بھی پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں انکریج کرنا چاہیے. عمران خان کا باہر جیل سے باہر آنا پاکستان کے عوام کے زخموں پہ مرہم رکھے گا. پاکستان کے عوام اس وقت دکھی ہیں، اور اس دکھ کا مداوع صرف یہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں. پاکستان کے عوام کا لیڈر عمران خان ہے، پاکستان کے عوام کا لیڈر کوئی اور نہیں ہے. جو بھی کوئی اور بات کرنا چاہے اس کا مطلب ہے اس کو پاکستان میں ادراک ہی نہیں ہے. کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی اس وقت پاکستان کے اندر ہر شخص پریشان ہے. تاجر کی بکری نہیں ہو رہی، جو فارمر ہے اس کی گندم نہیں اٹھائی جا رہی، مہنگائی سے لوگوں کا برا حال ہے، تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. دیکھیں ہم نے ادھر آنا ہے. کشمیر میں اس وقت جو ہو رہا ہے، جو اس وقت ہندوستان کر رہا ہے، سی پیک کے اوپر چائنا پریشان ہے، ایم بی ایس پاکستان نہیں آ رہے، اس طرح تو ملک نہیں چلتا. 25 کروڑ مسلمانوں کا، 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے، اور یہ ایک بڑا خواب تھا مسلمانوں کا جو پاکستان بنا ہے. اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے تلخیاں کم کریں، عمران خان کو جیل سے باہر لائیں جو پاکستان کے عوام کا لیڈر ہے، وہ آ کے پاکستان کے عوام کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو تلخیاں کم کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں معذرت کس کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں جب تلخیاں کم کرنی ہو نا، پھر معذرت کیا ہوتی ہے؟ معذرت ہوتی ہی نہیں ہے. پھر تو لڑائی بڑھانی ہو تو اس طرح کی بات ہوتی ہے، لڑائی کم کرنی چاہیے. فیاض صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب نے کل کہا تھا کہ نیگوسیشن چل رہی ہے، ڈائیلاگ چل رہے ہیں، کیا اس قسم کی بھی کوئی بات چل رہی ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کیا وہ تو رانا ثناء اللہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، اسد کیسر صاحب نے بھی جو ہے یہ بات کہی ہے. تو جو بھی ایک سین ایلیمنٹس ہیں پارٹیز میں وہ تو یہی بات کریں گے نا. دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ہم لوگ یہ تو نہیں کہ کوئی اپنا ویپنز اٹھا کے پہاڑوں پہ جانے والے لوگ تو نہیں ہے نا. سارے یہاں کے لوگ ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی بھی مجھے لگتا ہے کہ سٹیپس ہوں گے معاملات. صاحب یہ بتائیے کشمیر میں صورتحال خراب ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ رینجرز کو بغیر نوٹیفیکیشن کے پہلے تلخیاں ہیں، اتنی تلخیاں ہیں، جو بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے، اس کو کم کریں.